السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم و مکرم سامعین، حاضرین و ناظرین کرام، الحمدللہ جامعہ انوارے کے زیر اہتمام مختلف کتابوں کی آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ تفسیر جلالین جلد دوم کی ریکارڈنگ کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا۔ الحمدللہ پچھلے درس میں ہم سورہ صاد کا آغاز کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس عمل کو اخلاص کے ساتھ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ذریعے سے دین اور دنیا میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، پچھلے درس میں حضرت داؤد علیہ السلام کا مختصر واقعہ چل رہا تھا، تو اس کے ضمن میں اصل جو بات حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پیش آئی تھی، جو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تھا، تو اس واقعے کو ہم پچھلے درس میں بیان کیے بغیر اب کے اس درس کے لیے ہم رکھے تھے۔ تو انشاءاللہ ہم کوششیں کریں گے کہ جو بھی واقعات بیان کیے گئے ہیں اور اس واقعے میں لوگوں کے لیے کیا ہدایت ہے، اس پر ہم کیا ہے تفصیلی گفتگو ہم انشاءاللہ کریں گے۔ چلیے اب واقعہ یہاں سے بتا رہے ہیں۔ وَهَلْ معنی الاستفہامی ہنا التعجیب، حل جو ہے یہاں پر استفہام کے معنی میں ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ تعجب کا اظہار کرنا ہے۔ استفہام کے ساتھ تعجب کا اظہار کرنا یعنی وَالتَّشْوِيقُ إِلَىٰ اسْتِمَاعِ مَا بَعْدَهُ، تو بعد میں جو کلام آ رہا ہے اس کلام کو سننے کے لیے ذہن میں شوق پیدا کرنا، تشویق، شوق پیدا کرنا، اس کے مقصد کے تحت کیا ہے یہاں پر حل استعمال کیا گیا ہے۔ تو ایک تو تعجب کا اظہار کرنا اور دوسرا بعد میں آنے والا جو کلام ہے اس کلام کو سننے کا ذہن میں شوق پیدا کرنا، اس لیے یہاں پر حل استعمال کیا گیا ہے۔ تو بہرحال بات کیا ہے، حل اتاکا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے پاس نبأ الخصم، الخصم کہتے ہیں جھگڑا کرنے والے، تو جھگڑا کرنے والوں کی خبر اور پھر ان کا واقعہ، ان کا قصہ جو ہے کہ آپ کو پہنچا ہے، آپ کے پاس آیا ہے۔ اذ تصور المحراب، جب وہ جھگڑا کرنے والے محراب، اب وہی جیسے پچھلے درس میں ہم محراب کے بارے میں بتائے ہیں کہ تو محراب سے آپ کی خاص عبادت گاہ مراد ہے کہ جہاں پر آپ عبادت کرتے اور پھر 30,000 لوگ پہرے داری کے لیے وہاں پر مقرر ہوتے، وہ مراد ہے، یا پھر جو آپ کا خاص کمرہ ہے وہ مراد ہو سکتا ہے۔ اور عبادت گاہ آپ جو مقرر کر لیے تھے مقام، وہ بھی مراد ہو سکتا ہے، یا نہیں تو آپ جو اپنے گھر میں جو خاص کمرہ مقرر کر لیے تھے وہ مراد ہو سکتا ہے۔ تو تصور، تو وہ بھی کیا تصور ہے، تصور کے معنی آتے ہیں کہ چھلانگ لگا کر آنا، کود کر آنا۔ تو اس تصور المحراب وہ کیا کیے، وہ جھگڑا کرنے والے کود کر چھلانگ لگا کر آئے محراب داؤد، حضرت داؤد علیہ السلام کے محراب، ای مسجد ہو، بتا رہے ہیں کہ مسجد سے مراد خاص مسجد نہیں، یہاں عبادت گاہ مراد ہوگی۔ حیث منعوا الدخول علیہ، ہوا یہ کہ وہ فرشتے دراصل انسانی شکل میں آئے تھے، اور انسانی شکل میں آنے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے پہرے داروں سے بتائے کہ ہم حضرت داؤد سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، لیکن پہرے داروں نے منع کیا کہ یہ حضرت سے ملاقات کا وقت نہیں ہے، حضرت کیا ہے عبادت کرنے کے لیے مصروف ہیں، عبادت میں مصروف ہیں۔ تو لہٰذا اب چونکہ پہرے داروں کی طرف سے جانا ممکن نہیں تھا، روک دیے گئے تھے، رکاوٹ آ گئی تھی، لہٰذا وہ دو انسانی شکل میں آئے ہوئے فرشتے کیا ہے دیوار پھلانگ کر سیدھا محراب میں داخل ہو گئے۔ حیث منعوا الدخول علیہ من الباب، دروازے سے داخل ہونا جب ان کو روک دیا گیا دروازے سے داخل ہونے سے، کیوں؟ لشغلہ بالعبادت، کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کیا ہے عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے، تو اس لیے دروازے پر وہ وقت میں دروازے سے جانا پہرے داروں نے روک دیا، لہٰذا کیا ہے یہ لوگ دیوار پھلانگ کر محراب میں سیدھا داخل ہو گئے۔ تو مطلب ای خبرہم وقصتہم، کیا آپ کے پاس ان کا قصہ، ان کا واقعہ، ان کے بارے میں خبر پہنچی ہے، آئی ہے؟ اذ دخلوا علی داؤد، کب؟ جب وہ حضرت داؤد علیہ السلام پر داخل ہوئے، ففزع منہم، تو اچانک داؤد علیہ السلام پر وہ لوگ داخل ہوتے ہی ففزع منہم، ان سے حضرت داؤد کیا ہے گھبرا گئے، ڈر گئے۔ قالو،
تو وہ فرشتے جو انسانی شکل میں آئے تھے ان کو اندازہ ہو گیا کہ حضرت داؤد ڈر گئے ہیں، تو انہوں نے کہا قالوا لا تخف، آپ ڈریے مت، گھبرائیے مت، نحن خصمانی، ہم کیا ہے دراصل کیا ہے جو دو جھگڑا کی ہوئی، نحن خصمان، ہم کیا ہے دو جھگڑا کی ہوئی جماعتیں۔ تو اب یہ خصمان، اب تک جو بات ہو رہی ہے الخصم، تصوروا جمع کا صیغہ، دخلوا جمع کا صیغہ، منہم جمع کا صیغہ، قالوا اس میں بھی جمع کا صیغہ، نحن یہ بھی جمع، خصمانی البتہ تثنیہ لایا گیا، تو اب تک جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا، پھر اچانک تثنیہ لائے ہیں تو پھر جمع اور تثنیہ میں مطابقت نہیں ہے نا، تو اب اس میں تطابق پیدا کرنے کے لیے، مطابقت پیدا کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں، خصمانی کو فریقانی کے معنی میں لے رہے ہیں، قیل فریقان، تو ہم کیا ہے دو جھگڑا کی ہوئی جماعتیں ہیں، تو لیطابق ما قبلہ من ضمیر الجمع، تو جو جمع کی جو ضمیر اس سے پہلے آئی ہے، جیسے ابھی ہم نے بتایا تصوروا میں، دخلوا میں، منہم میں، قالوا میں، یہ جو جمع کی ضمیر آئی ہے، تو جمع کی ضمیر اب یہاں قسمانی کو فریقانی کے معنی میں لیں گے تو دونوں میں مطابقت باقی ہوئی، کیونکہ فریق یعنی کہ جماعت، تو جماعت میں کیا ہے کئی افراد ہوا کرتے ہیں، تو اس اعتبار سے جمعیت کے معنی اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ وقیل اثنان والضمیر بمعنی ہما، ہاں چلیں اب بتا رہے ہیں کہ یہ ایک دوسری بات یہ بھی بتائی گئی ہے کہ اثنانی یہ کیا ہے اصل ہے تثنیہ ہی ہے، والضمیر بمعنی ہما، اور جو جتنے بھی ضمائر لائے گئے ہیں تصوروا، دخلوا اور پھر منہم، قالوا، جتنے بھی ضمائر ہیں وہ سارے کے سارے ضمائر کیا ہے جمع کے معنی میں نہیں بلکہ تثنیہ کے معنی میں ہیں، تثنیہ کے معنی میں ہیں، تو لہٰذا اب کیا ہوگا، چاہے خصمانی کو آپ جمع کے معنی میں کر دو یا پھر دیگر جتنے بھی ضمائر ہیں جمع کے ان کو آپ کیا ہے تثنیہ کے معنی میں کر دو۔ لفظ خصم کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ والخصم یطلق علی الواحد و اکثر، لفظ خصم جو ہے وہ کیا ہے اس کا اطلاق ایک کے لیے بھی ہوتا ہے اور ایک سے زائد جتنے بھی افراد ہیں ان کے لیے بھی یہاں لفظ خصم کا اطلاق ہوتا ہے۔ وہما ملکانی، اور وہ کیا ہے یہاں پر وہ دونوں دراصل فرشتے تھے، جاء فی صورت خصمین، دو جھگڑا کرنے والوں کی شکل و صورت میں وہ لوگ آئے تھے، وقع لہما ما ذکر علی سبیل الفرد، جو ان دونوں کے درمیان جو واقع ہوا تھا علی سبیل الفرد یعنی فرضی ایک واقعہ تھا، یہ فرضی واقعہ وہ بنا چونکہ فرشتے تھے، تو فرشتے دراصل کیا ہے ایک حکمت کے تحت فرشتوں کو انسانی شکل میں بھیجا گیا تھا، تو وہ فرشتے ایک فرضی واقعہ لے کر اس فرضی واقعے کے فیصلے کے ضمن میں اس کو سمجھانے کے لیے کیا ہے یہاں پر جو قرآن پاک میں ذکر کیا گیا اس واقعے کو سمجھانے کے لیے فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے۔ کیوں؟ لتنبیہ داؤد علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کو آگاہ کرنے کے لیے، علی ما وقع منہ، آپ سے جو چیز سرزد ہوئی ہے، آپ سے جو چیز ظاہر ہو گئی ہے تو اس کو آگاہ کرنے کے لیے، وہ بتانے کے لیے، یہ ایسی حکمت اللہ تبارک و تعالی نے اختیار کی تھی۔ بات کیا تھی؟ بات دراصل یہ ہے وَكَانَ لَهُ 99 امرأۃ، حضرت داؤد علیہ السلام کے بتاتے ہیں کہ 99 بیویاں تھیں، وَطَلَبَ امرأۃ شخص، اور آپ نے کیا کیا، ایک آدمی جو آپ کی رعایا میں سے تھا، بتایا جاتا ہے کہ سپہ سالاروں میں سے تھا آپ کے، تو اس کی بیوی آپ کو پسند آئی، آپ نے کیا کیا، وہ بیچارہ جو ہے اس کی ایک ہی بیوی تھی اور آپ کے پاس 99 بیویاں تھیں، تو آپ نے اس آدمی سے کہا کہ اس کو طلاق دے دے اور پھر وہ نکاح آپ کر لیں، تو لیس لہ غیرہا، لہٰذا وہ ایک بیوی اس کی صرف ایک ہی بیوی تھی، اس کے علاوہ اور کوئی بیویاں نہیں تھے، تو لہٰذا وتزوجہا، چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام کیا ہے اس سے نکاح کر لیے، ودخل بہا، اور اس سے صحبت آپ کی ہوئی ہے۔ یہ جو یوں سمجھیں کہ ایک حضرت داؤد علیہ السلام سے یہ جو عمل سرزد ہوا تھا، یہ جو عمل حضرت داؤد علیہ السلام سے ہوا تھا، دربار الہی سے اس عمل کی آگاہی کے لیے، اس عمل سے آپ کو آگاہ کرنے کے لیے کہ یہ عمل آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرضی واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے پیش کیا اور پھر یہ آگاہ کر دیا کہ آپ سے جو غلطی سرزد ہوئی ہے یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، آپ کے لیے یہ عمل مناسب نہیں ہے۔ چنانچہ بات تو چل رہی ہے کہ وہ جو ہاں یہ ایک پیچھے ایک چیز رہ گئی تھی، دیکھیں وہ کیا ہے، اثنانی والضمیر بمعنی ہما، تو اب یہ جو اثنانی کا جو لفظ آیا تھا تثنیہ ہی ہے وہ، لیکن والضمیر بمعنی ہما، ضمیر جو ہے ہما کے معنی میں ہے، تو ضمیر ہما کے معنی میں ہے تو اس کا ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ بعض لوگوں کے پاس تثنیہ کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا،
بعض لوگوں کے پاس تثنیہ کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، بلکہ وہ لوگ واحد اور جمع کے کیا تعریف کرتے ہیں کہ ایک جو ہوتا ہے وہ واحد، ایک سے زائد جو ہیں وہ جمع میں وہ لوگ شمار کرتے ہیں۔ ایک واحد ہے اور ایک سے زائد جتنے بھی ہو، 2 ہوں 3 ہوں 4 ہوں، جتنے بھی ہیں وہ کیا ہے تثنیہ جمع میں یہ لوگ شمار کرتے ہیں۔ تو اب اسی اعتبار سے اگر دیکھیں قسمانی تثنیہ بھی اگر لیں گے تو ان لوگوں کے قول کے اعتبار سے یہ بالکل درست ہوگا، یہ بات بالکل درست ہوگی کہ ایک سے زائد جتنے بھی ہیں وہ ان کے پاس کیا ہے جمع ہے، تو لہٰذا اب یہاں پر بھی تثنیہ ہے لیکن معنوی اعتبار سے جمعیت یہ شمار کی جائے گی، تو اب یہ بات بھی بالکل درست ہے۔ تو پیچھے رہ گئی تھی تو بات ابھی ہم بیان کر دیے۔ چلیے بہرحال اب وہ 2 فرشتے انسانی شکل میں حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام سے جو عمل سرزد ہوا تھا اس کے بارے میں آگاہی اصل کرنا مقصد تھا۔ تو آنے کے بعد اب دونوں کے درمیان اب گفتگو ہو رہی ہے۔ حضرت داؤد کیا کر رہے ہیں کہ ان لوگوں سے بات چیت کر رہے ہیں کہ بغا بعضنا علی بعض، کہ آ کر ان دونوں میں سے ایک نے کہا کہ ایک دوسرے پر کیا ہے ہم میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کیے، یعنی ایک دوسرے پر کیا ہے ہم 2 ہیں تو 2 میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کیا ہے۔ بغا بعضنا علی بعض فاحکم بیننا بالحق، تو بس اے داؤد آپ کیا کیجئے ہمارے درمیان حق کے ساتھ آپ فیصلہ کیجئے۔ ولا تشتت واہدنا الی سواء الصراط، آپ کیا ہے آپ ہم پر زیادتی زبردستی ظلم مت کیجئے بلکہ آپ ہمیں صحیح راستے کی طرف رہنمائی کیجئے۔ واہدنا ای ارشدنا، ہمیں صحیح راستے کی طرف آپ رہنمائی کیجئے، یعنی وسط طریق الصواب، درمیانی راستہ جو بالکل درست اور صحیح راستہ ہے اس راستے کی طرف آپ ہماری رہنمائی کیجئے۔ چلیے ان ھذا اخی، اب مقدمہ جو ہے اب اصل بات حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے اب یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ تو دونوں میں سے ایک نے کہا ان ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، علی دینی، بھائی ہے مطلب حقیقی نہیں بلکہ دینی بھائی ہے، لہو 99 نعجۃ، کہ کیا ہے اس کے پاس 99 بکریاں ہیں۔ نعجۃ دراصل یہاں پر جو ہے بطور استعارہ ذکر کیا گیا ہے، مراد یہاں پر کیا ہے عورتیں ہیں، عورتیں مراد ہیں، تو اس کی کیا ہے 99 بکریاں ہیں۔ یعبر بہا عن المرأہ، تو اب یہ بہا کی ضمیر نعجۃ، تو نعجۃ کہہ کر مرأۃ مراد لیے ہیں، تو اس کے پاس 99 بکریاں ہیں۔ ولی نعجۃ واحدہ، میرے پاس صرف اور صرف ایک ہی بکری۔ فقال، تو اس نے کہا 99 بکری والے نے کہا اکفلنی ہا، تو کیا کر یہ بکری، اکفلنی ہا ضمیر وہ ایک بکری تو میری کفالت میں دے دے۔ 99 بکری والے نے مجھ سے کہا کہ وہ ایک بکری بھی کیا کر تو میری کفالت میں دے دے۔ اجعلنی کافلہ، تو مجھے حوالے کر دے تاکہ میں اس کی کفالت کروں، میں اس کی دیکھ بھال کروں، میرے ساتھ وہ آ جائے۔ وعزنی فی الخطاب، اور یہی نہیں بلکہ یہ بات اس نے مجھ سے کہی اور پھر بات کرنے کے ساتھ ساتھ کیا ہے اپنے گفتگو میں لڑائی جھگڑے میں وہ مجھ پر غالب بھی آ گیا ہے۔ لڑائی جھگڑے میں جب دونوں کے درمیان گفتگو ہوئی تو وہ کیا ہے بات چیت میں لڑائی جھگڑے میں وہ مجھ پر غالب آ گیا۔ عزنی ای غلبنی فی الخطاب الجدال، تو بہرحال دونوں کے درمیان بات چیت ہوئی تو جو 99 بکریوں والا ہے وہ اپنے انداز کلام کے ذریعے سے گفتگو کے ذریعے سے مجھ پر غالب بھی آ گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کے پاس 99 بکریاں ہیں، میری ایک ہی بکری ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ایک بکری بھی میں کیا ہے اس کے حوالے کر دوں۔ وَأَقَرَّهُ الْآخَرُ عَلَى ذَلِكَ، اب ایک نے یعنی ایک بکری والے نے 99 بکری والے کے مقابلے میں یہ بات کہی، دعویٰ کر دیا، مدعا ہوا یہ دعویٰ کر دیا۔ اب وَآخَرَّهُ الْآخَرُ عَلَى ذَلِكَ، جو دوسرا جو تھا جو مدعا علیہ جسے کہا جاتا ہے 99 بکریوں والا، وہ کیا کیا اس بات کا اقرار کیا کہ ہاں بالکل میں ایسا ہی اس کے ساتھ دعویٰ کیا ہوں، مطالبہ کیا ہوں۔ قال، دونوں کی باتیں سننے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا لقد ظلمک بسؤال نعجتک الی نعاجی، تحقیق کہ تو نے ظلم کیا ہے تیری بکری کو اس کی بکریوں میں ملانے کے بارے میں مطالبہ کر کر، تیری بکری جو اس کی بکریوں میں ملانے کا جو مطالبہ تو نے کیا ہے، تحقیق کہ تو نے کیا ہے ظلم کر دیا ہے۔ تو مطلب اب یہاں پر کلام کیا کیا پلٹا دیا گیا، مطالبہ کس نے کیا تھا 99 بکریوں والا، وہ مطالبہ کیا تھا کہ ایک بکری اس سے ملا دے، لیکن اب یہاں کیا کر رہے ہیں تو اس کی ایک بکری ملانے کے بارے میں، وہ ایک بکری تو اپنے بکریوں میں ملا لینے کے بارے میں تو نے جو مطالبہ کیا ہے سوال کیا ہے ظلمک، تو نے کیا ہے تحقیق کہ اس پر ظلم کیا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ، تحقیق کہ بہت سارے جو
پارٹنرز ہوا کرتے ہیں، خلطاء، خلیط کی جمع خلطاء ہے، بہت سارے جو پارٹنرز ہوا کرتے ہیں، شرکا، شریک ہوا کرتے ہیں، لا یبغی بعضهم علی بعض، وہ کیا کرتے ہیں آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں، ایک دوسرے پر سختی سے پیش آتے ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے۔ تو ایمان والے اور اعمال صالحہ کرنے والے جو لوگ ہیں وہ آپس میں جب کسی معاملے میں پارٹنرشپ کرتے ہیں تو وہ کیا ہے سرکشی نہیں کرتے، بلکہ ایک دوسرے پر زیادتی نہیں کرتے، عدل و انصاف کے ساتھ دونوں کے درمیان معاملات طے ہوتے رہتے ہیں۔ وقلیل ما ہم، اور بہت ہی کم ہے وہ جو ان کے پاس، وقلیل ما ہم، اب اس کی لفظی وضاحت کر رہے ہیں، ما لتاکید القلتی، قلیل ما میں جو ما لایا گیا ہے وہ قلیل کے اندر جو قلت کے معنی ہے اس کی مزید اور تاکید، یعنی بہت ہی کم لوگ ہیں۔ فقال الملکانی ساعدین فی صورتیہما الی السماء، تو جب حضرت داؤد علیہ السلام یہ فیصلہ کر دیے کہ کیا معاملہ ہے کہ یہ سراسر ظلم ہے، تو جب حضرت داؤد علیہ السلام یہ فیصلہ کیے تو فرشتے کیا ہے اپنی اصلی صورت میں آ گئے، پہلے تو انسانی شکل میں آ گئے تھے، اب فیصلہ ہوتے ہی فوری طور پر اپنی اصلی صورت میں آ گئے، اور آسمان کی طرف چڑھتے ہوئے فرشتوں نے کہا قدر الرجل علی نفسہ، آدمی خود اپنے نفس کے خلاف میں، اپنے خلاف میں فیصلہ کر لیا ہے، یہ کہتے ہوئے وہ فرشتے کیا ہے اپنی اصلی شکل میں آ کر آسمانوں کی طرف چلے گئے، اوپر چڑھے۔ فتنبہ داؤد، اب حضرت داؤد علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ واقعی یہ غلطی مجھ سے سرزد ہوئی ہے، اور حقیقت میں کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگاہی کے لیے مجھے یہ واقعہ میرے ساتھ پیش کیا تھا۔ چنانچہ قال تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، وظن داؤد، تحقیق کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو پکا یقین ہو گیا، انما فتناہ، کہ ہم نے کیا ہے ان کو آزمایا ہے، اوقعناہ فی فتنۃ، کہ ہم نے ان کو آزمائش میں بلیغۃ، وہی بمحبت تلک المرأۃ، اس عورت کی محبت کے سلسلے میں، اس عورت کی محبت کے بارے میں ہم نے کیا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کو آزمایا ہے، اب ان کو پکا یقین ہوا۔ فاستغفر ربہ، چنانچہ اب کیا کیے وہ اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کیے، وخر راکعا واناب، اور پھر کیا ہے جھک گئے سجدہ کرتے ہوئے، کیا ہے راکعا رکوع کرتے ہوئے، ای ساجدن سجدہ کرتے ہوئے جھک گئے، تو مطلب اس میں یہ بات ہوگی راکعا رکوع کبھی سجدے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو اسی لیے بتا رہے ہیں ساجدن، یعنی سجدہ کرتے ہوئے آپ کیا جھک گئے، واناب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف وہ پلٹ گئے۔ فغفرنا لہ ذلک، پھر اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ ہم نے ان کی آپ سے یہ جو عمل سرزد ہوا تھا ہم نے وہ عمل کیا ہے معاف کر دیا، درگزر کیا۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ، بے شک ان کا ہمارے پاس ایک بلند مقام ہے، زلفیٰ مقام قرب ہے، قربت ہے، اے زیادت خیرٍ فی الدنیا، دنیا میں بھلائی کے کاموں میں بہت زیادتی کرنے والے ہیں وہ، وحسن مآب، اور آخر میں ان کے لیے کیا ہے اچھا لوٹنے کی جگہ ہے۔ تو اب چلیں یہ واقعہ یہاں پر ہوا۔ ایک چیز جو اس واقعے کے ضمن میں بہت ساری باتیں بتائی جاتی ہیں، لیکن سردست جو واقعہ صاحب جلالین نے یہاں پر ذکر کیا ہے وہ واقعہ تشفی بخش ہے، اور کافی حد تک بالکل احادیث کے بالکل مناسب بھی ہے۔ ایک چیز یاد رکھیں کہ اس میں ایک پیغام جو دینا چاہتے ہیں لوگوں کو، وہ پیغام اس واقعے میں یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی سے غلطی سرزد ہو جائے تو اس کی غلطی کو دور کرنے کے لیے ایک ایسا طریقہ اختیار کریں کہ آدمی کو شرمندگی بھی نہ ہو اور اس کو اس کی غلطی کا احساس ہو جائے۔ دو چیزیں، کیونکہ اگر ایک بڑے مقام والا آدمی ہے، اگر آپ اس کو اس کی غلطی بتائیں گے کہ آپ نے ایسا کیا، آپ نے ایسا کیا، آپ نے ایسا کیا، تو اس کو پشیمانی ہوگی، شرمندگی ہوگی، لہٰذا وہ اس کو قبول کرنے سے اب پیچھے ہٹے گا، بجائے اس کے آپ حکمتی طور پر کوئی ایک فرضی واقعہ ہی صحیح آپ اس کو اختیار کریں، تو اس سے وہ آدمی جو ہے جس کی غلطی سرزد ہوئی ہے اس کو اس کی غلطی کا احساس ہو، اور پھر اس کی عزت بھی باقی رہے، عزت نفس بھی باقی رہے، تو یہ طریقہ اختیار کرنا زیادہ مناسب اور بہتر ہے۔ تو بتایا گیا اگر کسی آدمی سے جاہ و جلال والا، مقام و مرتبے والا آدمی ہے تو اس سے غلطی سرزد ہو جائے تو حکمت عملی کے طور پر کوئی ایک ایسا طریقہ اختیار کریں جس سے اس کو غلطی کا احساس بھی ہو اور اس کا مقام و مرتبہ معاشرے میں گھٹے بھی نہ کم بھی نہ ہو، ایسا طریقہ اختیار کرنے کا اس میں حکم دیا جا رہا ہے۔ ایک ہوئی بات، اور پھر بہت ساری باتیں اس آیت کے شان نزول کے بارے میں بتاتے ہیں، بہرحال صاحب جلالین کے اعتبار سے جو بتائے ہیں وہ کافی حد تک تشفی بخش ہیں، ہم اسی کو ذکر کر کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ چلیے آگے اور ایک چیز ذکر کی جا رہی ہے، وہ کیا ہے؟ آگے بتایا گیا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد بے شک ہم نے آپ کو زمین میں کیا ہے خلیفہ بنایا ہے، ای
تدبر امر الناس، لوگوں کے معاملات میں غور و فکر کرنے والا ہم نے آپ کو کیا ہے بنایا ہے۔ فاحکم بین الناس بالحق، تو آپ لوگوں کے درمیان کیا ہے حق کے ساتھ فیصلہ کیجئے۔ ولا تتبع الہوی، فیصلہ کرنے کے معاملے میں آپ اپنی خواہشات کی پیروی مت کیجئے، جس کو آپ چاہتے ہیں اس کے تائید میں فیصلہ کرنا، جس کی آپ مخالفت کرتے ہیں اس کی مخالفت میں آپ فیصلہ کرنا، اس طرح آپ اپنی خواہش کے مطابق خواہشات کی پیروی مت کیجئے۔ ای ہوا النفس، نفسانی خواہشات کی پیروی مت کیجئے۔ اگر پیروی کریں گے تو ہوگا یہ فیضلک عن سبیل اللہ، وہ خواہشات کیا ہے آپ کو اللہ کی راہ سے، اللہ کے راستے سے کیا ہے گمراہ کر دیں گے، بھٹا دیں گے۔ یعنی عن الدلائل الدالۃ علی توحیدہ، ان دلائل سے وہ خواہشات نفسانی کیا کریں گے، وہ ان دلائل سے آپ کو گمراہ کر دیں گے، ہٹا دیں گے جو اللہ کی توحید پر، اللہ کے ایک ہونے پر دلالت کرنے والے ہیں۔ تو خواہشات نفسانی کی پیروی ہرگز مت کیجیے، بلکہ آپ کیا ہے لوگوں کے معاملات میں جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کا معاملہ ہو تو حق اور عدل کے ساتھ آپ فیصلہ کیجیے۔ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، بے شک جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں، یعنی عن الایمان باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانے سے جو لوگ پلٹ جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں، لہم عذاب شدید، تو ان کے لیے کیا ہے دردناک سخت عذاب ہے۔ کیوں؟ بما نسوا، جو وہ بھول گئے ہیں، ان کے بھول جانے کی وجہ سے۔ کس کو بھول جانے کی وجہ سے؟ یوم الحساب، حساب و کتاب کے دن کو بھول جانے کی وجہ سے۔ اب بتا رہے ہیں کہ ماں جو ہے یہ ماں مصدریہ ہے، تو بما نسوا ای بنسیانہم یوم الحساب، حساب و کتاب کے دن کو وہ لوگ بھول جانے کی وجہ سے ان کو کیا ہے سخت دردناک عذاب ان کو پہنچے گا۔ المرتبۃ علیہ ترکہم الایمان، حساب و کتاب کا دن بھول گئے جس کی وجہ سے ایمان لانا وہ لوگ چھوڑ دیے، حساب و کتاب کو بھول گئے۔ المرتب علیہ، اس عمل پر مرتب ہوتا ہے ترکہم الایمان، ان کا ایمان لانے کو چھوڑ دینا۔ تو یہ حساب و کتاب پر وہ یقین نہیں رکھے، اسی وجہ سے وہ لوگ ایمان لانے کو چھوڑ دیے۔ ولو ایقنوا بیوم الحساب، اگر لو بالفرض وہ حساب و کتاب کے دن پر یقین رکھتے تو ضرور بضرور لآمنوا فی دنیا میں ضرور وہ ایمان لاتے۔ تو جو لوگ گمراہی کا شکار ہو گئے ہیں، رائے حق سے بھٹک گئے ہیں، تو آخرت میں ان کے لیے کیا ہے دردناک عذاب ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ حساب و کتاب کے دن کو وہ لوگ بھول گئے ہیں۔ تو حساب و کتاب کا دن بھول گئے تھے، اسی لیے ایمان نہیں لائے۔ اگر ایمان لاتے دنیا میں تو واقعی وہ کیا ہے ان کو عذاب سے بچا لیا جاتا، عذاب سے وہ محفوظ ہو جاتے۔ چلیے آگے بتا رہے ہیں وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، اور تحقیق کہ ہم آسمان اور زمین اور ان دونوں کے درمیان جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب کو باطلاً بیکار نہیں پیدا کیے۔ وما خلقنا، زمین اور آسمان اور دیگر مخلوقات کو ہم باطلاً ای عبثاً بیکار پیدا نہیں کیے ہیں۔ ذالک، وہ یعنی کہ خلق ما ذکر لا لشیء، کہ وہ پیدائش کسی خاص مقصد کے لیے نہیں ہے، کسی خاص چیز کے لیے نہیں ہے۔ یہ جو خیال تھا وہ انسان کی پیدائش، زمین مخلوق، آسمان کی پیدائش کیا ہے، یہ کسی خاص مقصد کے تحت نہیں ہے بلکہ یوں ہی بیکار پیدا کی گئی ہے۔ تو یہ خیال کس کا تھا؟ ظن الذین کفروا، کافر وہ لوگ ایسا گمان کیے، کافروں کا اس طرح گمان تھا۔ کون سے کافر؟ من اہل مکہ تھا، خاص طور پر اہل مکہ میں سے جو کافر تھے ان کا یہ خیال تھا زمین اور آسمان دیگر مخلوقات جو بنائی گئی ہیں ان کے پیدا کرنے کے پیچھے کوئی خاص مقصد نہیں ہے بلکہ یوں ہی کیا ہے بیکار ان کو پیدا کیا گیا ہے۔ فویل، بتا رہے ہیں اب یہ ویل ایک تو دردناک عذاب کے معنی میں بھی ہے، اور دوسرا یہ کہ جہنم کی کئی وادیوں میں سے ایک وادی کا نام ویل ہے، یہ بھی بتایا گیا ہے۔ تو فویل للذین کفروا، کافروں کے لیے ویل کا عذاب ہے، یا پھر جہنم میں ویل نام کی وادی مقرر کر دی گئی ہے، من النار، جہنم کی آگ میں۔ چلیے یہ کی بات۔ اب آگے آنے والی آیت جو اس کا شان نزول ہے وہ آگے خود بتا رہے ہیں، تو اس کو مفہوم انداز میں سمجھ لیں تو بات آسانی سے آپ کو آیت کریمہ سمجھ میں آئے گی۔ کافروں نے کہا کہ دنیا میں جب ہم اتنے مالدار ہیں، طاقت والے ہیں، اور پھر اللہ نے دنیا میں ہم کو اتنا مقام عطا کیا ہے، عزت و شہرت بخشی ہے، دنیا میں جب ہم اتنے بلند مرتبے والے ہیں تو آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہم کو بلند مقام عطا کرے گا، بلند عزت عطا کرے گا، بہت زیادہ نعمتیں ہم کو عطا کرے گا۔ تو یہ کافروں کی طرف سے دعویٰ ہوا، اور کافر اس طرح کی باتیں ایمان والوں کے سامنے کہنے لگے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی یہ جو ہے استفہام کے معنی میں کیا نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے کیا ہم ان کو بنا دیں گے کا ان لوگوں کی طرح المفسدین فی الارض، جو زمین میں فساد پھیلاتے رہتے ہیں۔ ایمان لا کر اعمال صالحہ کرنے والے لوگوں کو ہم
زمین میں فساد پھیلانے والے لوگوں کی طرح بنا دیں گے کہ یعنی کہ دونوں برابر برابر ہو جائیں گے، کہ ہم دونوں کو برابر برابر درجہ دیں گے، وہ ہماری اطاعت کر کر ہم کو راضی کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے، یہ ہماری نافرمانیاں کر رہا ہے، تو دونوں کا مقام و مرتبہ کیسے برابر ہوگا؟ ام نجعل المتقین کالفجار، یا پھر ہم متقی پرہیزگار کو ہم فاسق و فاجر کی طرح بنا دیں گے کیا؟ نزل، اب اس کا شان نزول بتا رہے ہیں، لما قال کفار مکہ للمؤمنین، جب کفار مکہ ایمان والوں سے کہنے لگے انا نعطی فی الآخرۃ، بے شک آخرت میں ہم کو بھی دیا جائے گا، مثلا، بالکل ویسے ہی دیا جائے گا، ما تعطون، جیسا کہ تم کو دیا جا رہا ہے، یعنی جیسا تم کو بدلہ دیا جائے گا، نعمتیں تم کو عطا کی جائیں گی، ویسے ہی ہم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ نعمتیں مل جائیں گی، دی جائیں گی۔ وَأَم بِمَعْنَى حمدۃ الانکار، اب یہ ام جو ہے حمدۃ الانکار کے معنی میں ہے دونوں مقامات پر بھی، یعنی اس آیت میں 2 مرتبہ ام آیا ہے تو دونوں میں بھی کیا ہے؟ حمزہ انکاری کے معنی میں، یعنی ہم ہرگز نہیں بنائیں گے ایمان والوں کو اور کافروں کو، متقی پرہیزگار اور فاسق و فاجر لوگوں کو ہم ایک جیسا نہیں بنائیں گے، یعنی دونوں کو ایک جیسا بدلہ ہرگز عطا نہیں کریں گے۔ کتاب انزلناہ الیک، کتاب، اب بتا رہے ہیں کہ یہ خبر ہے مبتدا محذوف کی، یعنی ہادا کتاب، تو اب کیا معنی ہوں گے کہ کتاب خبر ہے، مبتدا اس کا محذوف ہے، تو ہادا کتاب، یہ کتاب، انزلناہ الیک، ہم آپ کی طرف اتارے ہیں، تو ترکیب کیا ہے؟ ہاں، کتاب خبر مبتدا محذوف ای ہادا مبتدا محذوف ہے کتاب سے پہلے، تو اب ہادا کتاب، یہ مبتدا خبر، انزلناہ الیک، ہم آپ کی طرف اتارے ہیں، مبارکن، یہ کیا ہے؟ ایک خبر ثانی بن جائے گی، یہ ہوا یا خبر ثانی کی بجائے آپ اس کو مبتدا محذوف کی خبر بھی بنا سکتے ہیں، ہوا مبارکن، یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے، ہوا مبارکن، مبارکت کتاب ہے، اس طرح بھی لے سکتے ہیں۔ کیوں اتاری ہے ہم نے اس کو؟ لیدبروا، تاکہ وہ لوگ کافر جو ہیں اس میں غور و فکر کریں، اصلہ یتدبروا، یدبروا اس کی اصل کیا ہے؟ یتدبروا تھی، تو تا کو پہلے دال سے بدلے، پھر اس کے بعد دال کا دال میں ادغام کر دیے تو فوت قیمتی تاؤ فی الدال، لیدبروا بن گیا، تو لیدبروا آیاتہ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں وہ کفار کیا ہے؟ غور و فکر کریں، یا پھر قرآن کی جو نشانیاں ہیں، قرآن کی جو آیتیں ہیں اس میں غور و فکر کریں، ینظروا فی معانیہا، قرآن کے معانی مطالب جو ہیں، جو مفاہیم ہیں، ان میں وہ غور و فکر کریں، اور پھر فیؤمنوا، وہ ایمان لے آئیں۔ اس مقصد کے تحت ہم نے کیا ہے؟ قرآن پاک کو آپ پر اتارا ہے۔ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور عقل والے جو صاحب العقل ہیں، اصحاب العقول جو ہیں، وہ کیا کریں کہ اس قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، ہدایت حاصل کریں، اور پھر اس سے نصیحت لیں۔ یتذکروا ولیتذکر اولو الالباب ای لیتعید، یعنی نصیحت حاصل کریں، عقل والے جو لوگ ہیں وہ اس قرآن پاک کو پڑھیں، سمجھیں اور اس سے نصیحت حاصل کریں۔ چلیے، یہ ایک بات ہوگی۔ اب پھر یہاں سے ایک حضرت داؤد علیہ السلام کا ہی ایک واقعہ، دوسرا واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اب دیکھیں، وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ، تحقیق کہ ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حضرت سلیمان، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کا جو بیٹے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام، ہم نے عطا کی، یعنی حضرت داؤد کو بیٹا ہم نے عطا فرمایا۔ بیٹا کون ہے؟ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ نعم العبد، کیا ہی اچھے بیٹے ہیں، بندے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام۔ انہ اواب، بے شک وہ بھی کیا ہے؟ ہماری طرف بہت زیادہ لوٹنے والے تھے۔ آبا یعوب لوٹنا، تو اواب اسی سے بہت زیادہ لوٹنے والے تھے۔ ای رجاع فی التسبیح والذکر فی جمیع الاوقات، سارے کے سارے اوقات میں ذکر و اذکار، تسبیح و تحلیل کرتے ہوئے کیا ہے؟ وہ ہماری طرف کثرت سے رجوع ہونے والے، پلٹنے والے تھے۔ چلیے، اب ایک واقعہ یہاں پر وہ ہے، وہ کیا ہے؟ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، ایک مرتبہ ہوا یہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام، ہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ اذ عرض علیہ، ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ پر بالعشی الصافنات الجیاد، ظہر کی نماز یعنی ہوا ما بعد الزوال، عشی کہتے ہیں اصل زوال کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے وہ وقت مراد لیا جاتا ہے، اس کی اصل معنی وہی ہے۔ تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام پر زوال کے بعد یعنی ظہر کی نماز کے بعد کیا تھے کہ آپ پر گھوڑے پیش کر دیے گئے تھے، پیش کیے تھے، تو کون سے گھوڑے تھے؟ اب بتا رہے ہیں، الصافنات الجیاد۔ الصافنات، اس کی تھوڑی سی وضاحت ہے، صاحب جلال خود کر رہے ہیں، دیکھیں، الخیل، یہ کیا ہے؟ گھوڑے مراد ہیں یہاں پر، جمع صافنتن، اب یہ صافنات جو ہے صافنتن کی جمع ہے، وہی القائمۃ علی ثلاثۃ واقامۃ الاخری علی طرف الحافر۔ صافنات کیسے گھوڑوں کو کہتے ہیں؟
ایسے گھوڑے جو بالکل 3 پیروں پر کھڑے ہوں اور چوتھا جو پیر ہے وہ کیا ہے اس کے کھر پر بالکل رکھ کر انتظار میں ہوں بس، یعنی اس انداز میں جو گھوڑے ٹھہرتے ہیں کہ 3 پیر زمین پر رکھیں اور پھر چوتھے پیر کا جو کھر ہے، جو پیر کا نچلا حصہ ہے وہ کیا ہے بالکل ٹیڑھا کر رکھے ہیں۔ یہ سفونن سے یہ لفظ ہے۔ تو سافینات کہتے ہیں ایسے گھوڑے کو کہ بالکل 3 پیروں پر کھڑا ہوا ہے اور بالکل یوں سمجھیں کہ چوتھا پیر کھر جو ہے چوتھے پیر کا وہ زمین پر یوں لگا کر رکھا ہوا ہے، یعنی اس کو زمین پر پورے انداز میں ٹکایا ہوا نہیں ہے۔ یہ ایک قسم گھوڑوں کی۔ جیاد یہ عمدہ قسم کے گھوڑوں کو کہتے ہیں۔ وہو السابق، معنی کیا ہے؟ عمدہ قسم اور فوری طور پر دوڑنے والے، گزرنے والے، سابق آگے بڑھنے والے جو گھوڑے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ گھوڑوں کی صفت ایسے گھوڑے تھے وہ جب روکتے ہیں تو روکے رکھتے ہیں تو رکنے میں بھی کیا ہے انتہائی شاہی انداز ان گھوڑوں کا تھا، اور جب جہاں دوڑانے کا معاملہ آتا ہے تو فوری طور پر وہ بالکل ایسے پھرتیلے ہیں کہ اشارہ ملتے ہی فوری طور پر وہ بھاگنے کے لیے دوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ المعنی بتا رہے ہیں انہا ان استوقفت سکنت، یعنی جب ان گھوڑوں کو روک دیا جاتا ہے، استوقفت جب ان گھوڑوں کو روک دیا جاتا ہے تو سکنت وہ بالکل کیا ہے مطمئن ہو جاتے ہیں، سکون سے وقار سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا رُكِدَتْ وَإِن رُكِدَتْ، اور جب ان کو ایڑ لگائی جاتی ہے، رکدہ ایڑ لگانا، گھوڑے کو بگانے کے لیے جو پیر مارا جاتا ہے اس کو رکدہ کے وہ اس عمل کے لیے رکدہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو وَإِن رُكِدَتْ جب ایڑ لگائی جاتی ہے سبقت وہ گھوڑا فوری طور پر کیا ہے بھاگنے لگتا ہے، نکل جاتا ہے۔ تو اب ہوا کیا تھا؟ وَكَانَتْ أَلْفَ فَرْسٍ، وہ دراصل کیا ہے 1000 گھوڑے تھے۔ عُرِضَتْ عَلَيْهِ بَعْدَ أَنْ صَلَّى الظُّهْرَ، ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ پر ایک ایک کر وہ گھوڑے پیش کر دیے گئے تھے، ایک ہی پیش کرتے چلے جا رہے تھے۔ کیوں آپ ظہر کی نماز کے بعد اس طرح کا عمل کیے؟ لِإِرَادَتِهِ الْجِهَادَ عَلَيْهَا، کہ آپ ارادہ کیے تھے کہ سب سے پہلے سب سے زیادہ جو عمدہ گھوڑا ہوگا اس پر میں سوار ہو کر جہاد کروں گا۔ تو عمدہ گھوڑے کو دیکھنے کے لیے آپ کیا ہے وہ سارے کے سارے گھوڑوں کا معائنہ کیے۔ لِعَدُوٍ، دشمنوں سے مقابلہ کریں گے۔ فَإِنْدَ بُلُوغِ الْأَرْضِ 900، تو آپ ایک کے بعد دیکھتے چلے گئے تو ہر ایک گھوڑا کیا ہے انتہائی خوبصورت، انتہائی عمدہ گھوڑا تھا۔ تو آپ ابھی 900 1000 آپ پر پیش کیے گئے تھے، لیکن 900 بھی آپ کھلے انداز میں نہیں دیکھے تھے۔ منہا غروبت الشمس، تو کیا ہوا اچانک سورج کیا ہے غروب ہو گیا، اور آپ جو ہے ظہر کے بعد چونکہ گھوڑوں کا معائنہ کرنا شروع کیے تھے، اتنا منہمک ہو گئے، اتنا ڈوب گئے ان گھوڑوں کی خوبصورتی میں اور پھر ان کے کام میں کہ عصر کی نماز آپ کے ذہن سے پڑھنا آپ بھول گئے اور سورج ادھر غروب ہو گیا، غربت الشمس۔ وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى الْعَصْرَ، اور آپ کیا ہے ظہر کی نماز ادا نہیں کیے تھے، تو فَغْتَمَّ، لہٰذا آپ کیا ہے غم کا اظہار کیا اور افسوس ہوا آپ کو کہ یہ گھوڑوں کی وجہ سے میں نماز پڑھنے سے رک گیا، نماز سے غافل ہو گیا۔ فقال، پھر آپ نے کہا انی احببت حب الخیر، بے شک میں کیا ہے الخیر کا لفظ دیکھیں گھوڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں الخیر کے بہت سارے معنی ہیں، بھلائی ہے، مال کے لیے استعمال ہوا ہے، تو احادیث کے اعتبار سے حدیث پاک میں بھی لفظ استعمال ہوا ہے، تو خیر سے گھوڑا بھی مراد لیا جاتا ہے۔ تو یہاں بتا رہے ہیں فقال انی احببت حب الخیر، بے شک میں کیا ہے گھوڑے کی محبت میں عن ذکر ربی، میرے پروردگار کی ذکر سے میں کیا ہے غافل ہو گیا ہوں۔ گھوڑے کی محبت اتنی زیادہ ہوئی کہ میں میرے پروردگار کی یاد سے یعنی عصر کی نماز پڑھنے سے میں کیا ہے غافل ہو گیا ہوں۔ حتیٰ توارت بالحجاب، یہاں تک کہ سورج پردے میں چھپ گیا، بالحجاب پردے میں چھپ گیا، مطلب ای استترت بما یحجبها عن الابصار، یعنی اس مقام پر جا کر چھپ گیا کہ جہاں لوگوں کی نگاہوں سے وہ غائب ہو جاتا ہے، پردے میں آ جاتا ہے۔ تو حقیقت میں سورج تو لوگوں کی نگاہوں کے اعتبار سے معلوم ہوتا ہے کہ سورج ڈوب رہا ہے، حقیقت میں بتایا جاتا ہے کہ اس کی اپنی اصلی حیثیت ہے، وہ غائب نہیں ہوتا ہے۔ تو لوگوں کی نگاہوں کے اعتبار سے جب وہ چھپ جاتا ہے تو گھوڑوں کے دیکھ بھال میں، گھوڑوں کے معائنے میں آپ اتنی زیادہ مصروف ہو گئے، اتنی زیادہ منہمک ہو گئے، ڈوب گئے کہ آپ اللہ کی یاد سے بالکل غافل ہو گئے۔ حکم دیا آپ نے پھر ردوها علیہ، کہ کیا کریں آپ وہ جو گھوڑے ایک کے بعد ایک آئے تھے، ردوها علیہ، ان گھوڑوں کو پھر دوبارہ مجھ پر لوٹاؤ۔ الخیل المعروضۃ، جو ابھی پیش کیے گئے تھے گھوڑے، ان گھوڑوں کو دوبارہ مجھ پر لوٹاؤ۔ فردوها، تو کیا کیے وہ سب کے سب ایک ایک کر گھوڑا پھر دوبارہ لوٹاتے رہے، دہراتے رہے۔ لیکن آپ کیا ہے فتفقہ مسحا، آپ کیا ہے تفقہ، یہ افعال شروع میں سے ہے، تو پوچھنے لگے، مسحا بالسیف،
مراد کیا ہے؟ سیف جب لفظ آئے گا تو اس کے معنی ہوں گے کہ ذبح کرنا، کاٹنا۔ تو فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسَّيْفِ بِالسُّوقِ، تو سوق ساقن کی جمع ہے، تو پنڈلیاں مراد، ساقن پنڈلی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کیا کرنے لگے؟ تلوار کے ذریعے سے ان کی پنڈلیوں کو، والاعناق، اور ان کی گردنوں کو کاٹنے لگے۔ مطلب ایذبحھا، آپ نے کیا ہے ان کو سارے کے سارے گھوڑوں کو ذبح کر دیا۔ وقطع ارجلھا، اور آپ نے کیا ہے وہ گھوڑوں کے پیروں کو کاٹ دیا، تقربا الی اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ یعنی یوں سمجھیں کہ وہ سارے کے سارے گھوڑوں کی آپ اللہ کی راہ میں قربانی پیش کر دیے۔ حیث، کیوں؟ اس وجہ سے کہ اشتغل بہا عن الصلاۃ، ان کی وجہ سے نماز سے وہ غافل ہو گئے تھے۔ وتصدق بلحمھا، ہوا یہ کہ جب وہ ذبح ہو گئے تو اس کے بعد ان کے گوشت کو کیا ہے صدقہ کر دیا گیا۔ تو اب بات یہی ہے کہ جب یہ آپ کا معاملہ ہوا تھا تو اس وقت اعتراض کیا گیا کہ کیا یہ گھوڑے کیسے ممکن ہے کہ گھوڑے کو ذبح کرنا، ایک بھی عمدہ قسم کے جو گھوڑے ہیں خوبصورت ہیں ان کو ذبح کرنا اور پھر ان کو ضائع کرنا، یہ کیا مناسب کیسی بات ہے، یہ کیسا عمل ہے یہ؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اس زمانے میں حضرت جو سلیمان علیہ السلام کا جو زمانہ تھا وہ اس زمانے میں جو ہے آپ کی شریعت میں ممکن ہے کہ گھوڑے کا گوشت کھانا حلال تھا، جائز تھا، اسی لیے آپ نے کیا کیا؟ تصدق بلحمھا، وہ سارا کا سارا جو گوشت تھا اس کا، ان گھوڑوں کا آپ نے سارا کا سارا صدقہ کر دیا۔ فعوضہ اللہ خیرا منھا، تو گھوڑا چونکہ سواری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو اس گھوڑے کو اور عمدہ قسم تیز رفتار جو سواری ہے گھوڑے کی، اس کو آپ اللہ کے لیے قربان کر دیے، تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بہترین شے کیا ہے آپ کو سواری کے طور پر عطا فرمائی۔ فعبدہ اللہ خیرا منھا، اس سے بہتر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بدلے میں عطا فرمائی چیز۔ واسرع، اور اس سے زیادہ تیز رفتار بھی تھی، اور وہ کیا تھی؟ وہ وہو الریح، اور وہ کیا ہے؟ ہوا تھی۔ یعنی کیسے؟ تجری بامرہ کیف شاء، حضرت سلیمان علیہ السلام جہاں چاہتے جیسا چاہتے وہ کیا ہے آپ کے لیے آپ کو ہوا اڑا کر لے جایا کرتی تھی۔ تو گھوڑوں پر آدمی سفر کرنے کے لیے، مسافت طے کرنے کے لیے گھوڑا استعمال کرتا ہے، اور اللہ نے جب حضرت سلیمان گھوڑوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیے، اللہ آپ کے لیے ایک ایسی چیز عطا فرمایا بدلے میں کہ جو گھوڑے سے بھی زیادہ تیز رفتار ہے، اور وہ ہوا، اور ہوا کی رفتار کے بارے میں آپ خود دیکھیں کہ اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ آنن فانن وہ ایک مقام سے دوسرے مقام پر پہنچ جاتی ہے۔ تو ویسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام جب بھی جہاں جانا چاہتے ہوا کو حکم دیتے، وہ ہوا فوری طور پر ان کو وہاں اڑا کر لے کر چلے جاتی۔ چلیے، یہ ایک بات ہوئی، اور یہ تو واقعہ ہوا۔ تو اب اس واقعے میں نصیحت یہ ملتی ہے کہ آدمی جب اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جب اپنی پسندیدہ چیز انسان اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں بہت بہترین چیز اس کو عطا فرماتا ہے، اس سے بہتر چیز عطا فرماتا ہے۔ یہی معاملہ، یہ پورا آپ دیکھیں عمومی طور پر صدقہ کے لیے بھی آپ یہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں، صدقہ خیر خیرات کا بھی یہی حکم ہے، زکوٰۃ کا بھی یہی حکم ہے، اور دیکھتے چلے جائیں جتنے بھی نیک کام ہیں جو اللہ کی راہ میں قربان کیے جاتے ہیں، تو یاد رکھیں جو بھی انسان اپنا جو بھی عمل، جس طرح کا بھی عمل اللہ کی راہ میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے قربان کرتا ہے، تو ضرور اللہ تعالیٰ اس قربانی کا بدلہ عطا فرماتا ہے۔ دنیا میں بھی اس کی قربانی کا بدلہ اسے معلوم ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے، آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قربانی کا بدلہ اس کو ضرور عطا فرمائے گا۔ تو یہ واقعے سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے۔ اور پھر آگے دیکھیں، اور ایک واقعہ یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہی شروع ہو رہا ہے، وہ کیا ہے؟ تھوڑا سا مختلف، اور اس میں کیا ہے اختلافات بھی ہیں، مختلف باتیں بتائے گئے ہیں، تو انشاءاللہ ہم تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ ہم اس کو یہاں پر بیان کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ چلیے، اب بتا رہے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، تحقیق کہ ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزمایا، فتنہ آزمایا، ہم نے ابتلینا ہو، حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہم نے آزمایا، بسلب ملکہ، آپ کی بادشاہت کو چھین لے کر، وذالک، اور یہ کیوں تھا؟ لتزوجہ بامرأۃ حویہ، کہ ایک ایسی عورت سے آپ نکاح کر لیے کہ جس کو آپ پسند کیے تھے، لیکن وہ عورت اصل میں کیا ہے؟ وَكَانَتْ تَعْبُدُ الصَّنَمَ، وہ کیا ہے؟ دراصل بت پرست تھی وہ عورت، اور وہ بتوں کی عبادت کرتی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھر میں، فی دارہ من غیر علمہ، حضرت سلیمان کے علم کے بغیر، وہ کیا ہے؟ آپ کے ہی گھر میں، آپ کے
معلومہ آپ کو آپ کے پیٹھ پیچھے وہ کیا ہے آپ بت پرستی کیا کرتی تھی۔ وَكَانَ مُلْكُهُ فِي خَاتَمِهِ، بتایا جاتا ہے کہ وہ جو آپ کی بادشاہت ہے وہ بادشاہت دراصل آپ کی انگوٹھی میں تھی۔ فَنَزَعَهُ مَرَّةً عِنْدَ إِرَادَةِ الْخَلَاءِ، آپ بیت الخلاء جانے کا جب ارادہ کیے تو ایک مرتبہ آپ کیا ہے انگوٹھی نکال کر اپنی بیوی کو دے دیے۔ وَوَضَعَهُ عِنْدَ امْرَأَتِهِ الْمُسَمَّاةِ بِالْأَمِینَةِ، امینہ نام کی جو آپ کی بیوی تھی اس کو وہ انگوٹھی حوالے کیے۔ عَلَىٰ عَادَتِهَا، یہ ایک آدھ مرتبہ نہیں، ہمیشہ کی عادت تھی، تو آپ ہمیشہ کے لیے یہی طریقہ اختیار کرتے، جب بھی قضائے حاجت کے لیے جانا ہوتا تو انگوٹھی اتار کر آپ وہ بیوی کو دے دیا کرتے۔ فَجَاءَهَا جِنِّيٌّ، اب بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس ایک جن آیا، فی صورت سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام کی صورت میں۔ فَأَخَذَهُ مِنْهَا، وہ انگوٹھی کیا ہے بیوی سے لے لیا۔ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ، اور ہم نے کیا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی پر ان کو جسدن وہ اس کو ڈال دیا۔ ہوا ذالک الجنی، ایک جسم کو ڈال دیا، یعنی کون سا جسم تھا وہ؟ ہوا ذالک الجنی، اور وہی وہ جن جو انگوٹھی لے لیا تھا، انگوٹھی لیتے ہی کیا ہے وہ بادشاہت اس کے پاس آ گئی۔ وہ ہوا صخر، صخر نام کا وہ جن تھا، یا پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ غیر ہو، یا اس کے علاوہ دوسرا نام تھا۔ جلس علی کرسی کی سلیمان، وہ کیا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی پر بیٹھا۔ وعکفت علیہ الطیر، اور سارے کے سارے پرندے وغیرہ جو ہے وہ سب کے سب کیا ہے اس کے سامنے جھک گئے۔ فخرج سلیمان فی غیر ہیئتہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کیا ہے ہمیشہ جس حالت میں جب نکلتے جو حالت نظر آتی تو اس کے آج جب نکلے ہیں بیت الخلاء سے تو حالت تھوڑی سی بدلی ہوئی ہے۔ فرآہ علی کرسیہ، اور پھر جب آ کر دیکھے تو وہ جن جو ہے انسانی شکل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکل میں کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے جب دیکھا فقال للناس، آپ نے کہا لوگوں سے انا سلیمان، میں سلیمان ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں سلیمان ہوں۔ فانکروہ، وہ سب کے سب کیا ہے انکار کیے۔ ثم انا، پھر اس کے بعد کیا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام رجع سلیمان الی ملکہ، اپنی بادشاہت کو واپس لے لیے۔ بعد ایام، چند دنوں کے بعد، بان وصل الی الخاتم، اس طور پر کہ وہ کیا ہے انگوٹھی آپ تک پہنچ گئی۔ فلبسہ، آپ اس کو پہن لیے۔ وجلس علی کرسیہ، پھر اس کے بعد آپ اپنی کرسی پر بیٹھ گئے۔ بہرحال یہ واقعہ تو یہاں پر صاحب جلالین بیان کیے ہیں ضرور، لیکن دیگر مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہ واقعہ بالکل یہ اسرائیلی روایات سے تعلق رکھنے والا ہے، تو یہ واقعہ کوئی معتبر واقعہ نہیں ہے، لیکن صاحب جلالین ذکر کیے ہیں تو ہم اس کے لفظ ٹو لفظ کیا ہے اس کا ترجمہ کر دیے ہیں، لیکن یہ اسرائیلی روایات سے اس کا تعلق ہے۔ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے جو احادیث میں بھی وہ واقعہ تقریباً بیان کیا گیا ہے، تو اب فرق اس میں یہ ہے کہ وہ واقعہ اس آیت کے مطابق ہے، یعنی اس آیت کے وقت یہ آیت کا شان نزول وہی واقعہ ہے یا نہیں، اس میں بعض لوگ انہیں کلام کیا ہے۔ تو بہرحال پہلے ہم وہ واقعہ دیکھ لیتے ہیں۔ واقعہ کیا تھا؟ واقعہ دراصل یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے کئی بیویاں تھیں۔ آپ ایک رات کیا کیے قسم کھائے، اور پھر آپ نے ارادہ کیا کہ آج رات میں اپنی ساری بیویوں سے صحبت کروں گا، اور آج رات جتنے بھی بیٹے پیدا ہوں گے وہ سب کے سب کیا ہے شہسوار ہوں گے، میدان جنگ میں کیا ہے جہاد کرنے کے لیے وہ سب کے سب تیار ہو جائیں گے۔ آپ نے یہ کہا، یہ کہنے کے بعد آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ انشاءاللہ یعنی ارادہ تو آپ کا بالکل نیک تھا، اچھا ارادہ تھا، لیکن انشاءاللہ کہنا آپ کہے بھول گئے، تو لہٰذا وہ یہی غلطی تھی، یہی غلطی ہی انشاءاللہ کہنا آپ بھول گئے تھے۔ تو یہ ایک غلطی کی وجہ سے معاملہ کیا ہوا تھا؟ معاملہ دیکھیں کیا ہوا کہ اس رات آپ کیا ہے سارے کے سارے بیویوں کے پاس صحبت کیے، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ کسی ایک سے بھی کیا ہے آپ کو اولاد نہیں ہوئی۔ ایک بیوی سے وہ بھی اولاد ہوئی، وہ یہ کہ بالکل ادھوری، بالکل ایک یوں سمجھیں کہ ناقص قسم کی ادھوری ابھی وہ اولاد جسم بنا بھی نہیں تھا، وہ بالکل کیا ہے ایسی اولاد اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ تو آدھی قسم کی، پوری مکمل تخلیق بھی ابھی نہیں ہوئی تھی، بالکل ادھوری قسم کی وہ، یعنی یوں سمجھیں کہ ابھی گوشت کا لوتھڑا ہی بنا تھا، جسم ابھی پورے طور پر بنا ہوا نہیں تھا۔ تو وہ ایک بیوی حاملہ ہوئی، وہ بھی ادھوری اور ناقص ترین حمل آپ کے اس قرار پایا۔ تو بتایا جاتا ہے اس کے بعد آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہتے اس وقت تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انشاءاللہ کہنے کی برکت سے
جتنے بیویوں سے صحبت کیے ہیں ان سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ شہ سواروں کو پیدا فرماتا اور سب کے سب کیا ہے میدان جنگ میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے تیار ہو جاتے. تو ایسا معاملہ ہوتا. تو یہ غلطی دراصل ہوئی تھی, تو اس غلطی کی وجہ سے انشاءاللہ کہنا صرف بھول گئے تھے. وہ بھی دیکھیں کہ ایک بھول ہو گئی ہے تو انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے ایسا معاملہ پیش آیا تھا. تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ واقعے کو یہاں پر شامل کرتے ہیں. تو ایسے آزمائش حضرت سلیمان علیہ السلام کی گئی تھی کہ آپ نے کیا کہا تھا کہ انشاءاللہ کہے بغیر آپ نے یہ سارا کا سارا معاملہ پیش کیا تھا, لیکن آزمائش تھی دراصل. وہ آزمائش میں آپ کیا ہے پوری طور پر آپ ہوا یہ القینا علی کرسیہ, تو قسم کھائے تھے کہ میں جتنے بھی بیویاں ہیں ان سے صحبت کروں گا, لیکن کسی ایک سے بھی آپ اولاد نہیں ہوئی آپ کو. لیکن اولاد ہوئی تو کیسے, ایک بیوی سے, وہ بھی کیسے کہ القینا علی کرسیہ جسدن, ایک گوشت کا ٹکڑا. یعنی یوں سمجھیں کہ بالکل جسم کا بھی جسم بھی بنا ہوا نہیں تھا, ایسا لوٹڑا کیا ہے. ہم ابھی حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے مقصد پر اپنی مسند پر کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے کہ جسم سے کیا ہے اوپر سے آسمان سے ایک گوشت کا ٹکڑا زمین پر ڈال دیا گیا. ایک ہو گئی بات. ثم انا, پھر اس کے بعد آپ کو غلطی کا احساس ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کیا کیے, فوری توبہ کیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے آپ کی توبہ قبول فرما لی. یہ ایک بات ہوئی. یاد رکھیں کہ یہ جو اسرائیلی روایات ہے, دراصل اسرائیل جو ہے, دراصل بنو اسرائیل کے جو لوگ ہیں وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے تھے, بلکہ آپ کے بارے میں بہت زیادہ نامناسب واقعات, نامناسب باتیں بیان کیا کرتے تھے. تو یہ بات کہ آپ کی بادشاہت ایک انگوٹھی میں ہے, انگوٹھی کی وجہ سے آپ کی بادشاہت ہے, وہ انگوٹھی شیطان لے لیا, جن لے کر کیا ہے وہ بادشاہت کو قبول کر لیا, پھر بادشاہ بن گیا وہ, پھر 30-40 دن کے بعد پھر دوبارہ بادشاہت لوٹائی گئی. یہ بات عقل میں آنے والی نہیں ہے. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اور ایک نبی ہیں, جب ایک نبی ہیں تو ایک نبی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا معاملہ, ایسا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ظاہر نہیں کر سکتا. آزمائش ہوئی ہے ضرور, لیکن قرآن میں کسی خاص قسم کی آزمائش کو بیان نہیں کیا گیا. تو حکم کیا ہے کہ جو چیز اللہ نے چھپا کر رکھی ہے تم بھی اس کو چھپا کر رکھو. تو لہٰذا بہتر یہی ہے کہ آزمائش حضرت سلیمان علیہ السلام کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے. تو لہٰذا کیا آزمائش تھی, کیسے آزمایا گیا, اس پر کوئی تفصیلی بحث نہیں کی گئی ہے اور کہیں پر بھی خصوصیت کے ساتھ تذکرہ نہیں ملتا ہے. تو لہٰذا یہ ساری باتیں کہے بغیر ایمان رکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزمایا تھا. کیسی آزمائش تھی, واللہ ورسول اعلم. یہ ایک بات ہوئی. تو اس کے علاوہ اپنی طرف سے جو تعویلیں کرنا ہے یہ بالکل مناسب نہیں ہے. اسرائیلی روایت, یہ جو بات یہاں پر صاحب جلال نے ذکر کی ہے اس میں یاد رکھیں کہ وہ اسرائیلی روایات سے ان کا تعلق ہے, اور شریعت مطہرہ میں ان کا ایسا کوئی عمل واقعہ دیکھنے اور سننے میں نہیں آیا. البتہ جو واقعہ ہم نے بیان کیا ہے وہ احادیث کی کتابوں میں ملتا ہے کہ جو قسم کھائے تھے آپ ہر بیوی کے پاس جائیں گے اور سب سے کیا ہے شہ سوار پیدا ہوں گے, تو وہ واقعہ احادیث میں ملتا ہے. لیکن اس واقعے کے بعد بھی پکے انداز میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان آیتوں کا شان نزول وہی واقعہ ہے. واقعہ ہے ضرور, لیکن اس کا شان نزول وہی واقعہ ہے, ہم اس انداز میں پکے طور پر پکے بھروسے سے نہیں کہہ سکتے. چلیے مختصر طور پر ہم یہاں پر وضاحت کر دیے ہیں. مزید آپ اس کے بارے میں اور تفصیلی بحث جاننا چاہتے ہیں تو آپ دیگر جو دوسرے مفسرین حضرات کی جو تفسیریں ہیں آپ ان کو مطالعے میں رکھیں, اس کا مطالعہ کریں. یقیناً بہت ساری چیزیں آپ کو اس واقعے کے بارے میں آپ کو سمجھ میں آئیں گی اور نئی نئی چیزیں آپ کے علم میں اضافہ ہوتے رہیں گی. چلیے آگے بتا رہے ہیں. قال, اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا, رب اغفر لی, اے میرے پروردگار تو مجھے بخش دے, وہب لی ملکن لا ينبغی لأحد من بعدی, اور تو مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو بھی ایسی بادشاہت حاصل نہ ہوئی ہو. یعنی میرے بعد مطلب میرے سوا کسی کو بھی تو ایسی بادشاہت عطا نہ کیا ہو. یعنی ایسی بادشاہت تو مجھے دے کہ میرے علاوہ آج تک کسی کو ایسی بادشاہت نہ ملی ہو. تو لفظ بعد جو ہے کبھی سوا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. کیسے؟ جیسے بتا رہے ہیں فمن یہدیہ من بعد اللہ, اللہ کے بعد اب اس کو کون ہدایت دے گا. تو اللہ کے بعد مطلب سوا اللہ, اللہ کے سوا اب اس کو آدمی کو کون ہدایت دے سکے گا. تو ویسے یہاں پر لأحد من بعدی میں جو بعد کا لفظ آیا ہے یہاں پر بھی سوا کے معنی میں ہے. تو اللہ کے علاوہ یعنی میرے علاوہ کسی کو بھی تو ایسی بادشاہت عطا نہ کیا ہو, ایسی بادشاہت مجھے عطا فرما. انک انت الوہاب, بے شک تو ہی مجھے عطا کرنے والا ہے, تو ہی مجھے دینے والا ہے. چنانچہ فسخرنا لہ الریح, ہم نے کیا کیا آپ کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا, آپ کے زیر فرمان کر دیا. تجری بامرہ, وہ ہوا آپ کے حکم سے چلا کرتی.
رخاءً حیث اصاب، جہاں آپ ارادہ کرتے، جہاں آپ جانے کا ارادہ کرتے تو نرم انداز میں، رخاءً لینۃً، بالکل آسانی کے ساتھ، یعنی کہ دیکھیں کہ ایک ہوا ہوتی ہے جب چلتی ہے تو نقصان کا سامنا ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو لہٰذا ایسی ہوا یہاں پر مراد نہیں، بلکہ آپ جب جہاں چلنے کا حکم دیتے آسانی کے ساتھ وہ ہوا آپ کو لے کر وہاں پہنچاتی۔ والشیاطین، ایک تو ہم ہوا کو آپ کے زیر فرمان کر دیے، والشیاطین، اور شیاطین کو بھی ہم نے کیا ہے آپ کے زیر فرمان کر دیا، آپ کے لیے مسخر کر دیا، کل بناء، اور کیا ہے ہر عمارت بنانے والا، شیاطین جو ہر عمارت بنانے والے، مطلب کیا ہے یبنی الابنیۃ، وہ شیاطین کیا کرتے عمارتوں کو بناتے تھے، اور کیسی عمارتیں العجیبہ، تعجب خیز انوکھی تعمیرات وہ شیاطین کیا کرتے تھے۔ وغواص، عمارت بنانے والے، تعمیرات کرنے والے شیاطین، وغواص، اور سمندروں کے اندر غاص یغوص، غوطہ لگانا، غوطہ لگانے والے شیاطین بھی ہم نے آپ کے زیر فرمان کر دیے۔ تو سمندروں میں شیاطین کیا کرتے غوطہ لگاتے، اور پھر وہاں سے سمندروں کی تہ میں جو موتی ہے، ہیرے جواہرات ہے، وہ نکال کر لایا کرتے، لیستخرج اللؤلؤ۔ تو جو بھی شیاطین ہیں، ایک شیاطین اب کیا کیا کام پر تھے بتا رہے ہیں، ایک تو یہ کہ تعمیراتی کام پر بعض شیاطین کو مقرر کیا گیا تھا، اور بعض شیاطین کو کیا ہے کہ سمندر میں غوطہ لگا کر ہیرے جواہرات نکالنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ وآخرین منہم، اور ان میں سے بعض شیاطین ایسے ہیں، دوسرے ہیں مقرنین، جن کو کیا ہے جکڑ دیا گیا ہے، باندھ دیا گیا ہے، مقرنین ای مشدودین فی الاسواد، بیڑیوں میں کیا ہے ان کو باندھ دیا گیا ہے، بیڑیوں میں، ای الخیوط، بجمع ایدیہم الی اعناقہم، کیسے ان کے ہاتھوں کو ان کے گردنوں کے پاس لا کر ان کو بالکل باندھ دیا گیا ہے۔ تو بعض شیاطین کو تعمیرات کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا، بعض شیاطین کو کیا ہے بالکل زمین سمندر میں غوطہ مار کر ہیرے جواہرات نکال کر لانے کے لیے مقرر کیا گیا تھا، اور بعض شیاطین کو کیا ہے یوں ہی باندھ کر، جو سرکش جو شیاطین تھے ان کو کیا ہے بیڑیوں میں باندھ کر ایسے ہی رکھا گیا تھا۔ فقلنا لہ، یہ ساری یعنی کہ ہوا اور پھر شیاطین وغیرہ، یعنی ساری حکومت، ہر چیز کی حکومت ہم نے آپ کو عطا فرمائی۔ فقلنا لہ، اس کے بعد ہم نے آپ سے کہا ھذا عطاؤنا، اے سلیمان یہ ہماری عطا ہے، ہماری بخشش ہے، ہم نے تم کو عطا فرمایا ہے یہ۔ فمنن، تم بھی کیا کرو احسان کرتے چلے جاؤ، یعنی اعطی منہ من شئت، آپ اس میں سے ہماری بخشش، ہماری عطا میں سے آپ جس کو چاہیں دے دیں، دے کر اس پر احسان کریں، فمنن احسان کریں یعنی اس کو دے دیں، او امسک عن الاعطاء بغیر حساب، یا پھر کیا ہے آپ لوگوں کو دیے بغیر، لوگوں کو دے کر احسان کیے بغیر وہ آپ ہماری نعمتوں کو، ہماری عطا کردہ نعمتوں کو کیا ہے تم آپ اپنے پاس روکے رکھیں، یا تو آپ حوالے کر دیں، لوگوں کو دے دیں، عطا کریں، یا پھر آپ اپنے پاس روکے رکھیں بغیر حساب، بغیر کسی حساب کے، مطلب لا حساب علیک فی ذلک، اگر آپ لوگوں کو دیے بغیر وہ مال اپنے پاس روک کر رکھتے ہیں تب بھی آپ پر اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا۔ یہ آپ سے پوچھ نہیں ہوگی کہ آپ نے اللہ کی راہ میں کیوں نہیں دیا، اس طرح آپ، یعنی کہ آپ کو اختیار ہے، یہ نعمتیں آپ خود اپنے پاس رکھیں، خود استعمال کریں، یا پھر آپ کیا ہے خود استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی بانٹتے چلے جائیں، لوگوں کو بھی اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیں، یہ آپ کے لیے اختیار ہے۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ، اب بتا رہے ہیں کہ بے شک ان کا ہمارے پاس بہت بڑا مقام قرب ہے، یعنی مقام قرب کا مطلب وہ ہمارے مقرب بندوں میں سے ہے، وَحُسْنَ مآب، اور پھر کیا ہے ان کے لیے بہت اچھا لوٹنے کی جگہ ہے، یعنی کہ جیسے ان سے پہلے یہاں پر مآب کے بارے میں بات بتائی گئی ہے، تو وہاں پر بھی کیا ہے یعنی دنیا میں بھی ان کا مقام قرب ہے، وہ ہمارے مقربین میں سے ہیں، اور آخرت میں بھی کیا ہے ان کو اچھے لوٹنے کی جگہ ہم ان کو عطا فرمائیں گے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک واقعات جو بیان کر رہے ہیں، اصل جو بات ہوئی تھی، جو بات چلی تھی کہاں سے دیکھیں، سورہ صاد کے شروع میں کذبت قبلہم قوم نوح کہہ کر سابقہ امتی اپنے اپنے رسولوں کو جھٹلائے، اپنے اپنے نبیوں کو جھٹلائے، تو جھٹلانے کی وجہ سے عذاب ان پر کیسے آیا، سب کا پیغام ایک تھا، امتیوں کو بعض جھٹلائے بعض نہیں جھٹلائے، تو بعض کا جھٹلانا سارے لوگوں کو جھٹلانے کے برابر سمجھا جائے گا، ہلاک کر دیا گیا۔ اس کے بعد اب انبیاء کرام کا تفصیلی واقعہ، چونکہ حضور پاک علیہ السلام کو دراصل تسلی دینا مقصد تھا کہ آپ کیا کیجئے، کافروں کی باتوں پر توجہ دیے بغیر، اور کافر جو مذاق اڑاتے ہیں قرآن پاک کی باتوں کا، اللہ کے احکامات کا، آپ اس پر توجہ دیے بغیر، اس میں فکر مند ہوئے بغیر آپ کیا کیجئے،
آپ توجہ وہاں سے نکال کر حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا، آپ اس طرف توجہ دیجیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ جو دو تین واقعات پیش آئے تھے، ایک تو بیوی جو 99 بیویوں کا جو معاملہ ہے وہ بیان کیا گیا، اور پھر اس واقعے یعنی کہ توجہ حضور پاک علیہ السلام کی پلٹا کر اس کام کی طرف لانے کے لیے اصلاح کیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں کہ کون سا واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کا، اور خیر داؤد علیہ السلام کا معاملہ تو ہو گیا فیصلہ کرنے کے بارے میں۔ پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات شروع ہوئے۔ پہلا واقعہ جو بیان کیے وہ گھوڑوں کے بارے میں کہ کیسے گھوڑے عمدہ قسم کے تھے، تو آپ جو مصروف ہو گئے، تو وہ مصروف ہونے میں آپ کی نماز جو چھوٹ گئی تھی، تو اس جو آپ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہترین بدلہ ہوا کی شکل میں عطا فرمایا۔ پھر اس کے بعد جو واقعہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزمایا، تو آپ اپنے اللہ کی آزمائش میں کیا ہے پورے کھرے اترے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا کہ آپ کو نوازا، اور پھر آپ سے جو عمل سرزد ہوا تھا اس کو درگزر کیا، اور پھر آپ کی دعا کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہت آپ کو عطا فرمائی، ہوا کو آپ کے زیر فرمان کر دیا، شیاطین کو آپ کے کیا ہے زیر فرمان کر دیا۔ تو بہرحال یہ واقعات ابھی یہیں پر ختم نہیں بلکہ آگے ابھی جاری ہیں۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے، اور حضور پاک علیہ السلام کو بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح انبیاء کرام کے ساتھ کیسے کیسے واقعات پیش آئے۔ تو ایک دو واقعات حضرت داؤد علیہ السلام کے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بیان کیے گئے۔ اب آگے پھر بتا رہے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا معاملہ اور پھر دیگر انبیاء کرام کا واقعات ابھی یہاں پر بیان ہو رہے ہیں۔ تو دو چیزیں، کیونکہ بات جو ہوئی تھی اصبر علی ما یقولون، صبر کیجئے وہ جو کافر جو آپ کو کہہ رہے ہیں، تو صبر کرنا، تو اب اس کے بارے میں بات چل رہی تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے جیسے غلطی سرزد ہوئی، جو عمل سرزد ہوا، تو اس کے بارے میں آپ بار بار اللہ سے توبہ کرتے رہے، اور پھر اس کے بعد اللہ نے آپ کو کیا ہے مقام قرب عطا فرمایا۔ تو غلطی سرزد ہونے کے بعد آپ کیا ہے صبر کا دامن تھامے رہے، بار بار دعا کرتے رہے، دعا کرنے کے ساتھ ساتھ آپ صبر کا دامن تھامے رہے۔ پھر اس کے بعد یہ واقعے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں کہ اس میں بھی کیا ہے، جیسے بعض روایتوں کے مطابق جو کیا ہے آپ اسرائیلی روایت کو جب ہم سامنے دیکھیں گے تو صبر کا دامن جو ہے آپ 40 دن تک جو آپ کی حکومت آپ اسرائیلی روایت کے مطابق چلی گئی تھی، چھین لی گئی تھی، تو وہ آپ اس وقت صبر کا دامن تھامے رہے۔ تو مطلب ان واقعات سے حضرت سلیمان علیہ السلام اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام کو جو واقعہ بیان کیا گیا، حضور پاک علیہ السلام کو صبر کا حکم دینا ہے، صبر کا طریقہ بتانا ہے کہ آپ اس طرح صبر کیجئے۔ اور پھر آگے دیکھیں گے حضرت ایوب علیہ السلام کا معاملہ بھی کہ وہاں پر حضرت ایوب علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسمانی اعتبار سے آزمایا، بیماری میں مبتلا کیا گیا، تو اسی آزمائش اور بیماری میں آپ صبر کا دامن تھامے رہے۔ تو اے حبیب آپ بھی کیا ہے ان کو دیکھتے رہیے اور ویسے صبر کا دامن تھامے رہیے، یہ بتانا اصل مقصد ہے۔ تو یہ تسلسل ابھی نہیں، آگے ہم اور جاری ہے، انشاءاللہ ہم آئندہ درسوں میں لیں گے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔